گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ آفس سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ بچوں کو کمپیوٹر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی۔ کافی دیر کے بعد دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور بے حد اچھے طریقے سے حال چال پوچھا۔ پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی یہ چندہ لینے والے ہیں۔ ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی اور کپڑے سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا۔ آپ طاہر صاحب ہیں؟ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے، شاید آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے آفس کے ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ میں اپنے گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پر دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی نیک اور چھوٹے پریوار اس کی نظر میں ہو تو بتائے، کیونکہ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر تک انہیں باہر کھڑا رکھا۔ انہیں 6 مہینے کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ یہ اپنا مکان گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے۔ میں نے 3000 کرایہ بتایا، لیکن بات 2000 میں پکی ہو گئی۔ وہ چلے گئے تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ میں نے ناحق ہی کم کر دیا، جبکہ اوپر صرف ایک چھوٹا کمرہ اور کچن باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی طرف سے ڈر تھا کہ اسے پتہ چلے گا تو کتنا جھگڑا کرے گی، اور وہی ہوا۔ بقول اس کے 2000 تو صرف بچوں کی فیس ہے۔ مجھے اس نے کافی برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے MSc بہت اچھے نمبروں سے پاس کی تھی، اس لیے فوراً نوکری مل گئی۔ نوکری ملتے ہی فوراً شادی ہو گئی۔ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی تھی، وہ بھی ایک انگریزی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے، مگر خرچہ بہت مشکل سے چلتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب اپنی بیوی بچوں کو لے کر اور سامان لے کر ہمارے گھر پر آ گئے۔ ان کی بیوی نے پوری شرعی پردہ کیا ہوا تھا۔ دونوں بچے نہایت ہی خوبصورت اور سلجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ چھوٹا گود میں تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک دن میں آفس سے لوٹا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرایہ دار کے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان کی بیوی بہت اچھا قرآن پڑھاتی ہیں، ان کے خود کے بچے بہت خوبصورت قرات میں قرآن پڑھتے ہیں۔ کچھ دن بعد جب میں نے ان کے ایک بیٹے سے قرات سنی تو پہلی بار میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن پڑھیں۔ ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ پارلر جائے گی تو لیتا چلوں، کیونکہ پہلے تو مہینے میں 3-4 بار پارلر جاتی تھی اور اس مہینے تو ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچی ہے، جتنی رونق چہرے پر 5 بار وضو کرنے سے، نماز اور تلاوت سے آتی ہے، کسی چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو چیزیں استعمال کر لو، چہرے پر نکھار آ ہی جاتا ہے۔ ایک دن میں کیبل پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ میرے چھوٹے بیٹے نے مجھ سے بنا پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، بابا یہ بیکار کام ہے، آپ کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کہانی سناؤں؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب کہانی سنی تو میرا دل بھر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ بولا، ہماری استانی نے۔ وہ قرآن پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اپنے گھر اور بیوی بچوں کو تیزی سے بدلتی حالت کو دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک دن میری بیوی نے کہا کہ کیبل کٹوا دیں۔ وہ بولی، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اور ویسے بھی فضول خرچی ہے اور اوپر سے گناہ ہے۔ کچھ دن بعد میری بیوی نے خریداری پر جانے کو کہا تو میں فوراً تیار ہو گیا۔ وہ کافی دنوں کے بعد خریداری کو کہہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو آئے دن بازار جانا رہتا تھا۔ کیا خریدنا ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ بولی، برقع۔ کیا؟ میں ہنسنے لگا۔ میں ہنسا تو وہ بولی، پہلے کتنے ہی غیر شرعی کام کرتی تھی، آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا، اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ میں کچھ نہ بولا۔ پھر کچھ دن بعد اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیے اور کہا فریج کی باقی قیمت ادا کر دیں تاکہ زیادہ قسطیں نہ دینی پڑیں۔ اتنے روپے کی بچت کیسے ہو گئی؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔
بس ہو گیا، وہ مسکرائی۔ جب انسان اللہ کے بتائے حکموں پر چلنے لگے تو برکت خود بخود ہو جاتی ہے۔ سکون میرے اندر تک پھیل گیا۔ میری بیوی اب نہ مجھ سے شکایت کرتی تھی، نہ کبھی لڑتی تھی۔ بچوں کو وہ گھر پہ پڑھا دیتی تھی، خود بچوں کے ساتھ قرآن تجوید سے پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ وہ خود نماز پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجا کرتی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے۔ پیسہ اور سجاوٹی آرام نہیں ہے، سکون تو بس اللہ کی یاد میں ہے۔ مجھے اس دن 2000 کرایہ تھوڑا لگ رہا تھا۔ آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دوبارہ جلدی ملیں گے۔ اللہ حافظ۔